أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدقت يا رب العالمين. شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا،
سورج اور چاند ایک حساب مقرر کے مطابق چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کے کم مت کرو۔ اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو تم اپنے پروردگار عالم کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی کی طرح پیدا کیا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ وہی ہے رب، تو اپنے پروردگار عالم کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ قاری صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ہماری آج کی جو رمضان کی نشریات ہے اس کا آغاز کیا، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جتنے لوگ پاکستان میں، پاکستان سے باہر ہماری رمضان کی نشریات اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان کو میرا پوری ٹیم کی طرف سے خاص الخاص سلام۔ آئی ہوپ آپ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو ایک بڑھتی ہوئی سچویشن، جس کو ہم کہیں گے سچویشن ہی کہیں گے، وہ اس وقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس سے آپ لوگوں نے بالکل جو ہے ڈرنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور۔ تھوڑی سی کچھ پریونشن ضرور کر لیں، جتنے ہیں اسپیشلی مڈل ایسٹ میں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، ہماری نشریات دیکھنے والے، ان کو بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی جو مختلف گورنمنٹس ہیں وہ آپ کا بڑے بخوبی جو ہے وہ خیال کر رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ آپ کو ہمیشہ محتاط بھی رکھیں گی، اور آپ کو جو ہے کوشش کر کے آپ کی حفاظت بھی انشاءاللہ کریں گی۔ سو بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہماری جو خوبصورت نشریات ہے اس کی جو ابتدا ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ قاری محمد عامر اقبال معینی صاحب نے کیا۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیے کہ یہ معینی جو ہے یہ تخلص ہے؟ جزاکم اللہ جی، آپ نے سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو فرمایا، اور مختصر سا تعارف اس حوالے سے آپ کو کراتا چلوں کہ معینی یہ ایک ڈویژن سرگودا کی تحصیل شاہپور ہے، جس میں قصبہ ہے بیربل شریف۔ اس میں ایک ادارہ ہے، ادارہ معین الاسلام بیربل شریف، تو اس کے محتمم پروفیسر محبوب حسین چشتی صاحب ہیں، تو وہ غالباً چشتی جو ہے وہ سلسلہ سے آپ کی نسبت ہے۔ تو مین ہمارا جو ہے معینی، وہ آپ پوچھ رہے ہیں، تو وہ ادارہ معین الاسلام جو ادارہ ہے اس کی مناسبت سے ہمیں معینی کا وہ لقب ملتا ہے، اور اس میں الحمدللہ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم اور جہاں تک آواز جا رہی ہے یہ گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ آپ اس ادارے میں چکر لگائیں۔ آپ وہ مسلح پہ بیٹھ کے صرف اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں سنیں گے، یقیناً آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پروفیسرز ملیں گے، پی ایچ ڈی کے ڈاکٹر وہاں پہ ملیں گے آپ کو جو پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اسکالر ملیں گے، شیخ الحدیث، مفتی، اور بے شمار اس طرح کا ماحول ہے، اور آپ اس کی تربیت نظم و ضبط سے آپ مطمئن ہو کر، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو دینی یونیورسٹی کا نام دیں گے۔ زبردست زبردست، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین آپ لوگ بھی ہمارے شو میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ قاری محمد عامر اقبال معینی صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو اچھا سا پیغام رمضان کے حوالے سے دینا چاہیں گے؟ جی، سب سے بڑا جو ہمارے لیے آج کل اس دور میں گزر رہی ہے ہمارے ملک پہ، ہماری سرحدوں پہ، تو آج کل ماحول حالات بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں اور خراب بھی ہیں۔ ہمیں آج روزہ جو افطار کریں گے، آج سے لے کر آخری روزے تک ہمیں اپنے ملک کے لیے اسپیشل دعا کرنی چاہیے۔ بس اللہ ہمیں اس ملک کو محفوظ رکھے، اس ملک کی سرحدوں کو محفوظ رکھے، اس ملک کے اندر رہنے والوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تمام مسلمانوں کے اطاعت نصیب فرمائے۔ میرا یہی پیغام ہے، اپنے دل کی نفرت ختم کر کے تمام مسلمان اطاعت کر لیں، بس یہی کافی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے۔ یہ ٹاپس کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر، تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین آج کا سوال سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سوال میں آپ لوگ جو ہے حصہ لے سکتے ہیں، اور اس سوال کے جواب میں ایک سے زائد یا 3 سے زائد کالرز نے اگر صحیح جواب دیا تو آپ ون کر سکیں گے ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے گفٹ ہیمپر۔ آج کا جو سوال ہے کہ سب سے پہلی مسجد کس نبی نے بنائی تھی؟ سب سے پہلی مسجد کس نبی نے بنائی تھی؟ آپ کال کر سکتے ہیں 05141023557 پہ۔ اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ایک سیکنڈ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ الطاف ڈیولپمنٹ کے CEO ہوں گے الطاف خان صاحب، جن کا زبردست سا پروجیکٹ جو ہے فیصل ہلز میں اس وقت جو ہے شروع ہونے جا رہا ہے۔
جس کا نام ہے الطاف ریزیڈنسز کے نام سے، اور دبئی کی جو ایک لک ہے اس کے حوالے سے دبئی طرز کی عکاسی کرتا ہے جو یہ منصوبہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے جو وقار، سکون اور ہر پہلو میں بے مثال معیار کے خواہاں ہیں۔ تو آج ہی رابطہ کریں الطاف ڈیولپمنٹ، ان کے جو وہ ویب سائٹ ہے ادھر بھی آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا فیس بک اور انسٹاگرام اور ساتھ میں ٹویٹر پہ بھی جا کے آپ ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو ان کے CEO آج ہمارے ساتھ ہوں گے جناب الطاف خان صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے نعت خوانی میں ہمارے ساتھ ہوں گی عاصم ایوب خان اینڈ قاری محمد طاہر صاحب آج ہوں گے، اور اس کے ساتھ ناظرین آج جو ہے نا ساری رات جو ہے جاگنا پڑتا ہے، کیونکہ اس وقت جوکس اپارٹ جو اس وقت سچویشن ہے اسپیشلی مڈل ایسٹ کی، وہ ہم سب جانتے ہیں، آپ سب دیکھ بھی رہے ہیں، آپ جو سوشل میڈیا اس پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ تھوڑا سا الارمنگ ہے بھی، کیونکہ ہمارے بہت سارے رشتہ دار، ہمارے جاننے والے اور بہت بڑی تعداد پاکستانی جو ہیں وہ مختلف مڈل ایسٹ کے جگہوں پہ رہ رہے ہیں۔ تو ان کے لیے ہم سب کی بہت دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو ایز اس طرح کی سچویشن میں، دیکھیں پینک جب کریٹ ہوتا ہے نا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو ایسی سچویشن ہم نے بھی ایک پوائنٹ پہ جو ہے گزاری تھی جب ہمارا کانفلکٹ ہوا تھا بھارت کے ساتھ۔ تو اس سچویشن میں آپ نے پینک نہیں کرنا، آپ نے بیسکلی ایک ضرور چیز کرنی ہے کہ ایک ایمرجنسی کٹ ضرور بنا کے رکھیں، کیونکہ اگر آپ کو فرض کرے نکلنا پڑے، کیونکہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن اگر فرض کرے نکلنا پڑ جائے تو آپ کے پاس 3 سے 4 منٹ ایویکویشن کے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کے پاس بیسک آپ کی چیزیں ایک بیگ میں ہونی چاہیے، جس میں آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کے ویلیوبلز ہیں، آپ کے جو کاغذات ہوتے ہیں ضروری، وہ آپ لے کے پہلے سے بنا کے رکھ لیں۔ اس کے علاوہ ٹارچ، پاور بینک، یہ آپ کی چارجنگ جو ہوتی ہے، چارج کرنے والی چیزیں، وہ بچے اگر آپ کے گھر میں ہیں تو بچوں کے دودھ اور بیسک چیزیں جو ہے وہ، اگر بزرگ آپ کے گھر میں ہیں تو ان کی میڈیسنز جو ہے بڑی ضروری ہوتی ہیں، وہ آپ رکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پانی کے لیے ایک میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، ریورس آسموسس پورٹیبل واٹر فلٹر ملتا ہے، جو کہ مڈل ایسٹ میں آسانی سے مختلف مارکیٹس میں مل جاتا ہے، وہ آپ نے ضرور اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ بیسکلی یہ چیزیں ہمیشہ رکھ لینی چاہیے ایمرجنسی کٹ کے طور پہ، کہ اگر آپ کو کوئی جلدی میں نکلنا پڑے یا آپ کو کسی محفوظ مقام پہ جانا پڑے تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی، تو آپ کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے پینک سچویشن میں آپ کتنی چیزیں ڈھونڈتے ہیں اور جو نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ میں آپ کو پینک نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن کہتے ہیں نا پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور، کہ پہلے سے چھوٹی موٹی ہم لوگ پاکستان میں جو ہے نا کبھی بھی پہلے سے کچھ چیزیں پریپیئر نہیں کرتے، تو اس لیے پریپریشن کر کے رکھا کریں، تاکہ خدا نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ کو نکلنے میں اور محفوظ مقام پہ پہنچنے میں دقت نہیں ہو۔ ساتھ ساتھ آج جو ہمارے کوکنگ کا سیگمنٹ دیٹس بین براٹ ٹو یو بائی کشمیر وادی بناسپتی، کشمیر کوکنگ آئل کی ایک اور فخریہ پیشکش۔ آج جو ہے آلو پالک انشاءاللہ بنے گا، آئی تھنک الوینا جی کی فرمائش تھی، الوینا جی کی فرمائش پہ آج بنے گا، اور دہی پھلکی جو ہے وہ علیحدہ سے وہ اس کے سامان رکھا ہوا وہ بنے گا۔ واپس آئیں گے تو آج جو ہے بینک آف خیبر نے ہماری نشریات کو سپانسر کیا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد نیکسٹن بیبی سیکرٹ ٹو بیبی اسمائل، انہوں نے آج کا سپانسر کیا ہماری نشریات۔ اور اس کے علاوہ آ جاتے ہیں پاپیٹوز سنی فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ، انہوں نے اور رمضان کی برکتوں بھری گھڑیوں میں سحری یا افطاری ہر لمحہ بنائے خاص، اور چاہت سے بھری پاکستان کی فیوریٹ چائے جو کہ ہے اسلام آباد چائے، ان کا بہت شکریہ۔ فوجی سپریم کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی والوں کا شکریہ، ٹاپس والوں کا شکریہ، ساتھ میں اڈور جو ہیئر کلر ہے ان کا شکریہ، اینڈ سکون جو ان کے اسینشل آئلز ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور آ جاتے ہیں ناظرین جلدی سے اب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد میں آپ سے ملوں گی اپنے کشمیر بناسپتی جو وادی بناسپتی ہے اس کے جو کوکنگ سیگمنٹ ہے اس پہ، اور تب ملیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آ چکے ہیں اور کچھ جو ہے ہمارے سپانسرز رہ گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیلسن پینٹس کی طرف سے بھی ایک واشنگ مشین ہے جو آنے والے شوز میں آپ نے مس نہیں کرنے شوز، اس میں آپ لوگ میں سے کوئی ایک لکی ونر ون کر سکے گا۔ ساتھ میں
کیمیکل بنانے والوں کی طرف سے بھی ایک واشنگ مشین ہے, LED ٹی وی ہے اور ڈنر سیٹ ہے. پھر روح افزا کا بھی بہت بہت شکریہ, اسلام آباد چائے کا شکریہ, ٹفل بیبی ڈائپر کا بہت شکریہ, نیلسن پینٹس کی طرف سے ڈنر سیٹ اور ایک اور واشنگ مشین بھی موجود ہے. ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے ایک سپر سٹار کی بائک بھی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی جتنے ہمارے ویورز ہیں ریگولرلی دیکھتے رہیں تو آپ یہ ساری جو زبردست سی گفٹس ہیں یہ آپ ون کر سکیں گے. لیکن سوال کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے آج, تاکہ ہمارے جو کالرز ہیں وہ ون کر سکتے ہیں ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے 3 گفٹ ہیمپر. سوال ہے کہ سب سے پہلے مسجد کس نبی نے بنائی تھی؟ اب آج کا ناظرین ریسپی چیک کر لیں. آج تھوڑا میں نے سب ڈیوٹ پہنا ہے کیونکہ اس وقت ماحول جو ہے وہ ایسا ہوا ہے. یہ جو ہے اٹس بائی کاوی والوں کا بڑا خوبصورت کمفرٹیبل ڈیزائن ہے اور کمفرٹیبل کلاتھ ہے اور کمفرٹیبلی آپ پہن سکتے ہیں پورا سال. تو آ جاتے ہیں اب اپنے کوکنگ سیگمنٹ کی طرف. اور آج جو بن رہا ہے آلو پالک بن رہا ہے. اچھا, پالک کو آپ ہمیشہ دیکھیں کہ وہ اتنا سارا ہوتا ہے لیکن اس کو اچھی طرح دھونا, اچھی طریقے سے اس کو رنس کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو اس کے لیے پالک جو ہے 2 گڈی درمیانے سائز کی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے میں اپنے ابھی ہینڈ واش تو ہو نہیں سکتا لیکن میں گلوز پہن لیتی ہوں تاکہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ اس میں ایزی رہتے ہیں کیونکہ کافی چیزیں بنانی پڑتی ہیں تو اس وقت ہاتھ دھونے کا سسٹم دوسرے کچن میں ہے. اور اس سے پہلے السلام علیکم ماما, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ داور بھائی جان, بابر بھائی جان کو میرا خاص سلام. ناظرین ممی آج تھوڑی سی پریشان تھی, کہتی بھائی مجھے اپنی پل پل کی رپورٹ دینا. میں نے کہا ماما شو کے بعد, شو پہ تو آپ مجھے دیکھ ہی رہی ہیں لائیو نشریات میں, تو اس کے بعد کا حال و احوال انشاءاللہ فون پہ رہے گا. اور ٹاپس والوں کا بہت شکریہ. ٹاپس والوں کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جوس ہے, اس کو آپ ڈائریکٹلی جو ہے چل کر کے پی سکتے ہیں, اپنا افطار کو اور مزیدار بنا سکتے ہیں. سنتھیٹک ونیگر ہے ان کا ٹاپس والوں کا, جیم ہے اور گرین چلی ساس ہے اور املی جنجر ساس ہے. یہ 2 ساس آج ہم جو دہی بوندی ہے, دہی پھلکی جو ہے اس میں استعمال کریں گے. 2 عدد زبردست سی جو پالک ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھو کے یہاں پہ رکھ لیا. تھینک یو گلداد بھائی کا. اسی طرح اس طرح کے آلو ہم نے ایک آلو کے 6 سے 8 پیس کرنے ہیں. یہ ہم نے آلو کاٹ لیے. 2 عدد پیاز ہے باریک چاپ کیے ہوئے. 1 سے 2 ٹیبل سپون جو ہے لہسن ادرک پیسٹ ہے. ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا پاؤڈر 2 ٹی سپون. 1 ٹی سپون یہ جائے گا اس میں ہلدی پاؤڈر, 1 ٹی سپون لال مرچ پاؤڈر, حسب ذائقہ نمک. اور یہ میں نے اور گلداد بھائی نے ایک زبردست سا مسالہ بنایا ہوا ہے جس میں جو ہے کسوری میتھی ہے اور اس کے اندر جس طرح وہ نہیں ہوتا سالن مسالہ وہ بنایا ہوا ہے, اور اس کے اندر دردرا کٹا ہوا جو ہے وہ دھنیا ہے اور ساتھ میں لال مرچ اور دھنیا اور جو پسا ہوا دھنیا اور گرم مسالہ اور ہلدی ہے. تو یہ ہم نے مکس مسالہ بنایا ہوا ہے. اور 1 ٹی سپون اس میں جائے گا ثابت سفید زیرہ. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. یہ ادھر رکھ لیتے ہیں. اچھا, دہی بوندی کے لیے آپ کو بتا دوں, اس کے لیے دہی آپ نے 1 کلو کے برابر اچھا سا زبردست سا اس کو وہ کر لینا ہے, مکس کر لینا ہے, مطلب پھینٹ لینا ہے. یہ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اتنی جو دہی بوندی ہے اس کو گرم پانی میں بھگویا ہوا ہے. آپ نے بے شک جو بڑی والی گول والی ہوتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. ہم نے اس طرح والی, اس کی شیپ صرف ڈفرینٹ ہے. پھر آ جاتے ہیں اس کے اندر ڈلے گا کیا کیا. باریک چاپ کیے ہوئے ٹماٹر, باریک چاپ کیا ہوا پیاز, باریک چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں. یہ ہرا دھنیا علیحدہ ہے اور ساتھ میں چاٹ مسالہ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاٹ مسالہ ہے. اور 2 سے 3 آلو جو ہے ان کو باریک آپ نے کاٹ لینا ہے دہی بوندی کے لیے. یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے. اور اس کا جو سب سے کیا کہیں گے نا چیری آن دا ٹاپ, وہ ہوگا گرین چلی ساس ٹاپس والوں کا اور املی جنجر ساس. اس سے ہم اس کو اور زیادہ لذیذ انشاءاللہ بنائیں گے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ چڑھا دیتے ہیں. اوکے, یہ چڑھا دیتے ہیں کیا, آلو پالک. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عشی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. کیسی ہیں آپ ہمیرا؟ کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ماشاءاللہ. زبردست کوکنگ ہو رہی ہے اور جس طرح کے ہمارے حالات ہیں اس حساب سے آپ کا جو موڈ ہے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے. ہم بھی جو ہے وہ اسی درد میں آپ کے ساتھ شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک, ہماری پوری دنیا پر جو ہے وہ رحم کرے آمین سم رمضان کی برکتوں سے. آمین سم آمین, آمین سم آمین. بہت بہت شکریہ. زبردست آپ کا شو ہے اور کوکنگ بھی اچھی ہو رہی ہے. اور جو آپ دہی پھلکیاں بنا رہی ہیں نا, میں بھی آج دہی پھلکیاں بنا رہی ہوں. اچھا, اس میں آپ نے ایک چیز ایڈ کرنی ہے, گرین چلی یا املی جنجر ساس جو ہے نا
وہ آپ ایڈ کریں گی تو آپ دیکھیے گا وہ لذیذ ہو جائے گا اس کا جی فلیور. بالکل انشاءاللہ. اور میں کوشچن کا آنسر دوں گی. مسجد قباء جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. مسجد قباء. جی اچھا نہیں ایک سیکنڈ سوال جو ہے نا وہ ہے, ایک سیکنڈ آئی ایم سوری, سوال کہاں گیا؟ سب سے پہلی مسجد کس نبی نے بنائی تھی؟ جی کس نبی نے بنائی تھی؟ نبی کا نام؟ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. اچھا اوکے. سب سے پہلی مسجد جی مسجد قباء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. اوکے صحیح ہے. ہاں سوری, سب سے پہلی مسجد. ٹھیک ہے اوکے, آپ کا جواب نوٹ کر لیا. اب یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, یہ آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. جی بالکل انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہماری پوری دنیا کو جو اپنے رمضان کی برکات سے, ان کی رحمتوں سے, ان کی فضائل سے جو ہے وہ اپنے دائرہ اختیار میں رکھے اور ان سب کو بچا کے رکھے. آمین سبحان. کسی کو کوئی بھی نقصان نہ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ, بہت شکریہ, تھینکس الاٹ. پیاری سی ہماری میاں والی سے کالر تھیں حمیرہ جی. اچھا اب جو ہے پین جو ہے کافی گرم ہو گیا. اس میں کشمیر پریمیم گولڈ کوکنگ آئل کولیسٹرول فری میٹا بوسٹ کے ساتھ 3 لیٹرز کی یہ باٹل ہے, اور یہ اب ہم اس میں 1 کپ کے برابر میں اس میں ڈال رہی ہوں. ہیک سے پاک. سب سے بڑی بات ہے کہ کشمیر والوں کی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ ہیک سے پاک ہیں. اور اس وقت راشد صاحب کھڑے ہوئے ہیں چیزوں کی حفاظت میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ادھر سے ادھر نہ چیز چلی جائے. وہ آج اسپیشلی آئے ہیں یہاں پہ گارڈنگ کرنے کے لیے چیزوں کی, کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے. دیکھیں نا یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں, چیزوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اب اس میں ڈال رہی ہوں 1 پورا کپ جو ہے 2 عدد درمیانے سائز کے پیاز, اور لہسن ادرک ڈال دیا ہم نے, اور 1 ٹی اسپون ثابت سفید زیرہ. اس سے جو میرا فیوریٹ ہے, میں میرے خیال میں زیرہ خالی بھی چپس کے طور پہ کھا لوں, مجھے اتنا مزے کا لگتا ہے. اچھا اب ہم نے ناظرین جب ہیلز جب پہنی ہو نا بڑا مزہ آتا ہے کوکنگ کرنے کا اس میں. اچھا یہ ہم نے مکس کر کے اب اس کو ہم نے کوک کرنے کے لیے رکھ دیا. عظیم پیٹرول کی پرائسز بڑی ہیں نا, اور پیٹرول کے جو اس وقت پمپس ہیں اس میں جو لائن لگی ہوئی ہے وہ بالکل ایسی ہے جب اسلام آباد میں ایم ٹیگ والوں کی لائن نہیں لگتی, جو پھر کچھ جو ہے بالکل خالی ہوں گے نا, آپ بڑے خوش ہو کے ایک دم سے گاڑی لے کے جائیں گے تو کہیں گے سوری پیٹرول ختم ہو گیا, رات کو آئے گا. تو اس لیے خالی پیٹرول پمپ اگر آپ دیکھیں سمجھ لیں کہ ان کا پیٹرول ابھی نہیں ہے. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے کرائسس. بٹ یہ کہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی ہم لوگ جو ہے وہ بہت ریزیلینٹ قوم ہے. ہم لوگ اس کے باوجود بھی جو ہے خوشیاں لٹیاں ڈالیں گے. ادھر سب سے عجیب سی بات کوئی کہہ رہا تھا, بلکہ یو اے ای کے ایک انفلوئنسر ہے, انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں ابھی کہا, میں دیکھ رہی تھی ریل میں, کہ بھی پاکستانی جو ہے نا بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی قوم ہے, کہ وہاں پہ وہ میزائلز جو ہے وہ انٹرسیپٹ ہو رہے اور وہ سارے پاکستانی باہر کھڑے ہوئے ایسے دیکھ رہے اور اس پہ باتیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں جس طرح کوئی ایونٹ ہو رہا ہو نا. تو ہم لوگ جس طرح کراچی میں بہت سال پہلے سائیکلون کیا تھا کہ جی سی ویو کے پاس تھا سائیکلون آنا ہے, تو لوگ پورے کراچی سے اٹھ کے وہاں پہ آ کے موٹر سائیکل لے کے دیکھ رہے تھے کہ سائیکلون نے آنا. تو ہم لوگ ایک اور ہی جگہ کے لوگ ہیں, بٹ دیٹس گریٹ. ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا, ہم ہر بری اچھی چیز کو ایک ایونٹ بنا دیتے ہیں. اچھا ناظرین اس میں کافی آج نئی دیگچی جو ہے نا اس میں میں نے کہا آج نئی دیگچی میں کام کیا جائے. اب اچھا کرنا کیا ہے, کرنا یہ ہے کہ یہ جو پالک ہوتا ہے نا اس میں آپ نے 1 ٹی اسپون علیحدہ سے یہ ہلدی ڈال دینی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو کڑواہٹ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. یہ ہم نے اس میں ڈالا اور تھوڑا سا بچا لیں گے تاکہ ہم اپنے مسالے میں ڈالیں. جیسے ہی ہوگا ہم نے آلو ڈالنے ہیں, آلو کو اچھی طرح بھوننے کے بعد اس کے بعد ہم اس میں پالک ڈالیں گے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بول رہی ہیں؟ میں مینا بول رہی ہوں. دل سے, دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں موسٹ ویلکم, بہت شکریہ جی. کس جگہ سے بول رہی ہیں؟ میں راول پنڈی سے بول رہی ہوں. راول پنڈی سے بول رہی ہیں جی. یہ بتائیے کس بات کا شکریہ؟ پالک آلو بنانے کا. اچھا آپ نے کہا تھا, سوری معاف کیجیے گا, کل میں لکھنا بھول گئی, بٹ آج آپ کی پسند کے لیے آلو پالک بن رہا ہے.
हाँ जी वही तो कह रही हूँ, और मैंने पालक काट के रखी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। आज निदा के घर अफ्तारी है इसलिए उधर जा रहे हैं, तो फिर आके बनाऊंगी कल इंशाल्लाह। ज़रूर 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 ज़रूर, थैंक यू सो मच। सो ये मुझे बताएं कि आज के सवाल का जवाब देंगी, अगर आपने सही जवाब दिया और आपका जो है नाम कुरअंदाजी में निकल आया, तो आप टिफल बेबी डायपर की तरफ से जीत जाएंगी एक अदद ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर। ठीक है मिशी, लेकिन थोड़ा सा मैं कह रही हूँ वो मुझे तलफ़्फ़ुज़ में हो रहा है शी अलैहिस्सलाम, थोड़ा सा मुझे डाउट है। शीश अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, ओके जी, ठीक है ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया है। अब देखते हैं कि ये सही है गलत है, और आप लकी विनर। सॉरी, मुझे पूरा नाम अपना बता देंगी? पूरा नाम बता देंगी? हेलो, ऐसी मेरी कैमरा टीम जितनी कोई बुरी एक्टर है ना तोबा, यूं ही कर रहे होते हैं। रोज़े हैं सारों के, अजीब माहौल होता है ना रोज़ों में। अच्छा जी, हमें इशारा आ रहा है किसका? ब्रेक का। ब्रेक से पहले अब इसके अंदर ये देखें, प्याज लहसुन अदरक आपने ज़्यादा नहीं, जैसी खुशबू आ जाए ना आपको, उसके बाद हमने इसमें मसाला जाट डाल देने और साथ में आलू शामिल कर देने। ये मिक्स मसाला जो है ये 1 टीस्पून में डाल रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही आधा टीस्पून ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़ायका नमक 1 टीस्पून डाला है मैंने, और जो रिमेनिंग 1 टीस्पून रह गया था हल्दी का, वो शामिल किया। इसको हल्का सा हिलाया आपने। हल्का सा हिलाने के फ़ौरन बाद, मसाले को जलाना नहीं है आपने, फ़ौरन बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने आलू शामिल कर दिए। आलू शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करती जाऊंगी मैं। इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे, और बाकी की जो रेसिपी है वो एक छोटे से वक्फे के बाद, कमर्शियल ब्रेक के बाद। ओके नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ गए हैं। इस वक्त जो आलू जो है ना और उसकी जो गरीबी है, ये देखें कितनी खूबसूरत हो गई है। ये देखें, ये सिचुएशन है इस वक्त। और इसके अंदर अब हमने डाल देने हैं धुले धुलाए पालक, यानी स्पिनिच, जिसको खा के आप बिल्कुल पॉपाय द सेलर बन जाएंगे। खाना ज़रूरी है, बच्चों को ज़रूर दें। ये हमने ऊपर डाल दिया। अब इसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो अब आपने इसको बिल्कुल, जो आलू है ना वो नीचे कहीं गुम हो गए हैं, और ये हमने लेके ऊपर डाल दिया। अब इसके बाद आपने ढकना लगा दिया, और ये बिल्कुल दरमियानी आंच कर दिया मैंने। इसको ढक्कन लगा दें और दरमियानी आंच कर दें। ये अब मैं ये साथ से मैंने, क्योंकि मिक्सिंग कर रही है, तो मैं ज़रा अपना ग्लव चेंज कर लूँ। और उसके बाद हमने आज दही फुल्की कह लें, दही बूंदी कह लें, वो इंशाल्लाह आज बनेगी बड़ी ज़बरदस्त सी। और उसका दही जो है ना वो आपको बहुत मज़े का बनाना होता है, ताकि कुछ लोग चट्टी पूरी करते हैं जिसको कहते हैं बस जल्दी जल्दी करना। दही को, अच्छा सॉरी, 1 कप दही जो है वो अच्छी तरह फेंट के, या आपने टमाटर का पेस्ट या दही, ये हमने ये जो पालक है इसके ऊपर इस तरीके से शामिल कर दिया। इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत कमाल का आएगा। अब आ जाते हैं इधर। दही को हमने पहले अच्छी तरह फेंट लिया दही बूंदी के लिए, और अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस बाय टॉप्स। ये हमने इसमें डाला। पहले हम दही को बनाएंगे, थोड़ा दही का भी फ्लेवर होना बड़ा ज़रूरी है। फिर हम डालेंगे इसमें इमली जिंजर सॉस बाय टॉप्स। ये आप देख लें, ये हमने शामिल की, इतनी शामिल की कि आपने इसमें फ्लेवर आ जाए। फिर इसमें आधी चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के डालेंगे चाट मसाला, और अब इसमें कुछ लवाजमात जो हैं, बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ हमने ऊपर जो है गार्निशिंग के लिए रखनी है। थोड़े से टमाटर, हरी मिर्चें और पुदीना बारीक चॉप किया हुआ ये शामिल किया। और ये जो आलू हैं उबले हुए, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने इसमें इस टाइम पे शामिल कर दिए। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है सारा। जो अभी आप ज़ाहिर है रोज़ों में तो आप टेस्ट नहीं कर सकते ना, तो ये आप अंदाजे से ही सारा करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स किया, इसके दही का भी फ्लेवर आ गया, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बूंदी, जो कि हमने पानी में, गर्म पानी में भिगोई हुई है। ये लिया आपने, थोड़ा सा इसको आपने हल्का सा रिंस करना है दबा के, ताकि इसका एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए। इस तरह करके, ये देखें, इस तरह करके ग्लव्स के साथ ये किया, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। सेम आपने प्रोसीजर करना है। इसको अच्छी तरह इसका पानी निकाल के
اور اس کو آپ نے شامل کر دیا. اور ساتھ میں آلو ہے اور اس کی اوپر ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. میں خیریت سے. کون بات کر رہے ہیں؟ میں فہد بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. درخواست؟ فہد بات کر رہا ہوں راولپنڈی اچھا سے. سوری فہد. کیا حال ہے فہد؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ میم ٹھیک ہے. آپ سنائیں؟ شکر الحمدللہ خیریت سے. آپ سنائیں؟ کیسے جا رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. تھینکس اے لاٹ. سو کیا کہنا چاہیں گے فہد؟ میم آپ کا شو ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں سب گھر والے. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. تھینکس اے لاٹ. سو آج کے سوال کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی حضرت شیخ. جی حضرت شیخ. سوری ذرا اونچا کر دیں گے، زور سے بولیں گے. حضرت شیخ. اوکے ٹھیک ہے. آپ کا جواب اگر صحیح ہوا تو آپ کا نام جو ہے وہ قرآن اندازی میں جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اوکے جی. اوکے میم. اوکے اوکے. بہت شکریہ. تھینکس اے لاٹ. شکریہ. تھینکس اے لاٹ. ناظرین یہ پیارے سے ہمارے کالر تھے. ساتھ ساتھ میں نے یہ ساری چیزیں اب اچھے طریقے سے مکس کر دی ہیں. اب ہم آن ٹاپ کیا کریں گے؟ آن ٹاپ ہم نے جو بچے ہوئے ٹماٹر تھے وہ آپ نے اس طریقے سے شامل کرنے ہیں. ہری مرچیں شامل کر دینی ہیں اور پودینہ اور پیاز جو ہے آپ نے وہ اس طریقے سے اس کو اوپر سے ذرا گارنش کر دینا ہے تاکہ جو کھانے والے ہیں وہ بھی مزے لے کے اس کو کھائیں. ساتھ میں تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ میں اس کے اوپر چلی فلیکس جو ہے وہ اسپرنکل کر رہی ہوں. اور یہ چاٹ مسالہ یہ ہم نے شامل کیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ میں ہرا دھنیا اینڈ میں یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو. اور اس کے اوپر اب ہم نے ڈرزل کرنا ہے کیا؟ املی جنجر ساس بائی ٹاپس. اب آپ دیکھیں میں کیسے کر رہی ہوں. اینڈز پہ کرنا ہے آپ نے اس طرح پورے اینڈ پہ ایسے کر دیا اور پھر آپ نے زگ زیگ کر کے اس طریقے سے ایسے کرنا ہے. اوکے. اور گرین چلی ساس جو ہے نا، کیونکہ دہی ابھی بھی اتنا، اس کو آپ نے تھوڑا سا زگ زیگ کر کے گرین چلی ساس یہ بھی اس میں شامل کر دینا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، جب بھی کوئی بھی سرو کرنے کے لیے لے گا اس کو زبردست سا فلیور آئے گا. تو یہ ہو گیا. اور یہ رکھ لیا. ایک اور کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. تھوڑا سا چاٹ مسالہ اوپر سے اسپرنکل کر دیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ خان کیسی؟ مسٹر خان ماہ رمضان مبارک ہو. رحمت پروین بات کر رہی ہوں. خیر مبارک ہو آپ کو بھی. تھینک یو. خیر مبارک آپ کو. تھینکس الاٹ. جی جی ٹھیک ہے سب خیر خیریت؟ سب اللہ کا فضل ہے جی. تھینک یو. سب خیریت ہے. کیٹو کی ٹیم کو تمام کو سب کو ماہ رمضان مبارک ہو. خیر مبارک ہو آپ کو بھی. اور برکتیں نازل کرے. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. تو میم آج کا سوال جو ہے اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کا نام قرآن اندازی میں جائے گا. آپ ون کر سکیں گی ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے گفٹ ہیمپر. تو بتائیے. سوال ہے بیٹا تھوڑا ابھی بھی لگایا ہے میں نے. سب سے پہلے مسجد کس نبی نے بنائی تھی؟ پہلے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی سب سے پہلی مسجد. قبا. اوکے ٹھیک ہے. مسجد قبا. اوکے چلیں آپ کا جواب جو ہے نوٹ کر لیا ہے. اب دیکھیے کہ صحیح ہے غلط، ورنہ آپ کو انشاءاللہ فون آ جائے گا ہماری ٹیم کی طرف سے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا. ناظرین وقت کم ہے، مقابلہ سخت. اب آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں اس کی صورتحال. اس کو درمیانی سے ہلکی آنچ پہ اس کو پکنا ہے. اور اس ٹائم پہ میں جو ہری مرچیں ہیں ثابت 1 2 3 4 یہ اس میں ڈال دی ہیں تاکہ یہ پکنے کے دوران اس میں فلیور آ جائے. تھوڑا سا اس میں پانی بعد میں شامل کروں گی ضرورت پڑی تو. ابھی یہ ہلکی آنچ پہ انشاءاللہ پکے گا. اور آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہے الطاف خان صاحب، CEO الطاف ڈیولپمنٹ. ان سے ابھی آپ کی ملاقات کرائیں گے. خوب ساری ان سے باتیں ہوں گی. ان کا پروجیکٹ جو ہے الطاف ریزیڈنسز جو کہ فیصل ہل میں بہت خوبصورت طریقے سے آلموسٹ سٹارٹ ہو چکا ہے. اس میں آپ بکنگ بھی کرا سکتے ہیں. اپریل سے پہلے کرائیں گے تو آپ کو جو ہے فائدہ بھی ہوگا. سو باقی ڈیٹیلز انہی کے زبانی سنیں گے. آن دس نوٹ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد وقفہ نہیں ہے کال ہے، سوری نا معاف کیجیے گا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ کون بات کر رہی ہیں؟ جی الحمدللہ میں فرزانہ بات کر رہی ہوں میاں والی سے. جی فرزانہ جی کیسی ہیں؟ سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ سب خیریت ہے. تھینک یو. آپ کا شو بہت اچھا ہے، ہم شوق سے دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں. شکریہ جی. تھینک یو.
तुम्हारी पूरी टीम जो है हमें सबको अच्छी लगती है। थैंक यू, बहुत हम शुक्रिया। दिल से दुआ करते हैं। आपके लिए भी दिल से दुआ है। तो आज का सवाल बताएंगी कि जो है सबसे पहले मस्जिद जो है वो किस नबी ने बनाई थी? जी जी, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा, ओके ओके, सही। आपका जवाब नोट कर लिया। अब देखते हैं कि आज आपने सही जवाब दिया है कि नहीं दिया। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम लोग जो है काफ़ी सारी चीज़ों में ज़िंदगी में पड़े रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि वक्त आने पे थोड़ी सी प्री प्लानिंग लाइफ में करनी बड़ी ज़रूरी है। हम लोग ऑब्वियसली, एक तो महंगाई है, टैक्सेस हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं ज़िंदगी में जिसमें आप जो है वो प्लान करने के लिए सोचते भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में इंसान जो है वो नहीं कर पाता। लेकिन ये बात है कि इंसान को थोड़ा सा एक अलहदा से अपना रखना चाहिए प्लान करके कि यार खुदा ना करे अगर ऐसा कोई मामला होता है तो हम किस तरीके से अपने आने वाले 3 से 4 महीने कैसे गुजारेंगे। हम लोग, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग वक्ती तौर पे बस कहते हैं कि बस आज का काम हो जाए, फिर कल देखी जाएगी। हालांकि थोड़ा सा जो फ्यूचर है उसका किसी को पता नहीं होता, मुस्तकबिल का, लेकिन मुस्तकबिल के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा सा प्लान ज़रूर करना चाहिए। ऑन दिस नोट हमने एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है। वक्फ़े के बाद हमारे साथ आज होंगे अल्ताफ़ डेवलपमेंट के CEO जनाब अल्ताफ़ खान साहब, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। और साथ में आज हमारे जो नात ख़्वान है वो आसिम अयूब खान है। और जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। और आज जो है आप हिस्सा ले सकते हैं हमारी नशियात में। आप विन कर सकते हैं टिफ़ल बेबी डायपर की तरफ से जो है गिफ्ट हैम्पर। 3 खुश नसीब को मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। और साथ में आ जाते हैं अपने, एक सेकेंड नाज़रीन, आज जो है ना कुछ आज मेरे पास एक्चुअली एक ही वो है, उसकी वजह से बता दूं। और आज जो है सवाल है कि सबसे पहली मस्जिद किस नबी ने बनाई थी। 0514102357 पे आप कॉल कर सकते हैं। आज जो है हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ़ रेजिडेंसेस के नाम से जो है ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट जो है जो फैसल हिल्स है उधर इस वक्त ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। और उधर जो है क्या कमाल की, मेरा वहाँ पे जो है जाना हुआ, खूबसूरत जगह और ख़ूबसूरत जो है वहाँ पे जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। द रेजिडेंसेस अल्ताफ़ डेवलपमेंट का एक ऐसा जदीद रिहायशी मंसूबा है जो कि दुबई तर्ज की अक्कासी करता है। उन लोगों के लिए तरतीब दिया गया है जो वक़ार, सुकून और हर पहलू में बेमिसाल मेयार के ख्वाह हैं। तो आज ही रब्ता करें अल्ताफ़ डेवलपमेंट। इनके आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसके अलावा फेसबुक पे जा सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त से अल्ताफ़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अल्ताफ़? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आपको मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। हमारे पिछले शो में जब आप आए थे तो बड़ी अच्छी जो है आपकी जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से डिटेल्स आप ही की ज़बानी जो सुनी थी। अब जो है मरला जो है वो कहाँ तक, उसकी जो प्रोजेक्ट है कहाँ तक स्टार्ट हुआ है अभी तक? जी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट की तो ग्राउंड ब्रेकिंग ईद के बाद होगी। अच्छा। अभी जो भी इनको टेक्निकल ड्राइंग्स वगैरह आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, MEP पॉइंट ऑफ व्यू से उस पे वर्किंग स्टार्ट है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके हम ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये कि अगर फर्ज करें अभी वहाँ पे 2 बेडरूम है और 1 बेडरूम अपार्टमेंट, इसमें 85% 2 बेडरूम है, ओके, 15% 1 बेडरूम है, 15% 1 में। और ये भी बताएं कि जो इसके ब्लॉक्स जो हैं वो अपेरेंटली 3 ब्लॉक्स हैं। असल में ये यू शेप में है, यू 3 शेप, ब्लॉक्स नहीं कहते, यू शेप में है ना। ओके। उसमें एक 2 टावर्स 2 बेड के लिए डेडिकेटेड किए गए हैं, वो एक टावर जिसमें 1 बेड और एक सिंगल स्टूडियो है, उसके दोनों कॉर्नर पे जो है ना आर्च फेसिंग जिसको कहते हैं GT रोड फेसिंग। असल में हमारे प्रोजेक्ट की 4 फेसिंग्स हैं क्योंकि ये 3 साइडेड से डबल रोड कॉर्नर प्लॉट है। एक मोटरवे फेसिंग है, एक मरगला के माउंटेन फेसिंग है, एक टेक्सला सिटी फेसिंग है और एक GT रोड फेसिंग है। बिल्कुल। और लास्ट टाइम जो हमने शो किया था उसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि जितने भी ब्लॉक्स हैं वो व्यू ब्लॉक नहीं करते। सिंगल एक अपार्टमेंट नहीं बल्कि एक सिंगल बेडरूम भी ऐसा नहीं है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जिसका व्यू डिस्टर्ब हो रहा हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि 3 साइडेड कॉर्नर डबल रोड है और बैक के साथ मरगला की माउंटेन की तरफ जो बिल्डिंग बन रही है उसकी तरफ से भी एक साइड बैक उसको कहते हैं टेक्निकल में। 20-25 फीट का वो भी चौड़ा रह जाएगा और हम भी चौड़े तो 50 फीट के बाद बिल्डिंग स्टार्ट होगी ना, बिल्डिंग स्टार्ट, तो आप 4 साइडेड कॉर्नर भी कह सकते हैं। तो जो भी आप अपार्टमेंट लेंगे जनरली होता है कि कुछ अपार्टमेंट्स जो है उनके व्यू होता है, पर इनके जो प्रोजेक्ट है द रेजिडेंसेस
اس کے اندر جو جتنے ویو ہیں وہ آپ کو بہترین ویو ملے گا ہر کمرے سے, کیونکہ اس میں ہم نے تقریباً 1 لاکھ سیلیبل ایریا ضائع کیا ہے. 1 لاکھ سیلیبل ایریا کا مطلب اگر 15,000 روپے پر اسکوائر فیٹ ہے تو 1.5 ارب روپے ضائع کرنے کے بعد ہر اپارٹمنٹ کو اور ہر کمرے کو ویو مل گیا. تو کوئی بھی بلڈر اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا. That's true, that's true. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس کا جو آرکیٹیکچرل پلان تھا اس میں کتنا ٹائم لگا؟ آرکیٹیکچر پلان پہ اسلام آباد کے سب سے جو ایکسپیرینس مائنڈ ہے احمد ریاض صاحب, انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا اور تقریباً آلموسٹ 6 منتھ اس پہ لگے. 6 months جی. تو یہ تو بڑا ایک سوچنے والی بات ہے نا کہ ماشاءاللہ سے 85% 2 بیڈ روم ہے اور باقی جو ہے 1 بیڈ روم ہے, اور ایون ہر روم کا جو ویو ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہو رہا. اصل میں یہ 85% 2 بیڈ روم دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نے اس پہ پہلے R&D کی, ہم نے مارکیٹ گیپ کو دیکھا. مارکیٹ میں گیپ تھی, لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ الطاف کوئی ایسی بلڈنگ ہونی چاہیے کہ جو ایگزیکٹلی فیملی کے لیے ڈیزائن کی گئے ہو. تو اس کے بعد جا کے میں نے اور آرکیٹیکٹ نے اس پہ 6 منتھ کی ورکنگ کی, دین ہم نے اس میں 85% 2 بیڈ کو پلان کیا اور ڈیزائن کیا. اچھا, اب یہ کہ گراؤنڈ بریکنگ جو ہے عید کے بعد ہے انشاءاللہ. تو اس میں اب اگر فرض کریں ابھی بکنگ کرتے ہیں تو 2 بیڈ روم کا جو آپ کا ریزیڈنسز میں اپارٹمنٹ ہوگا فلی لگزوریس ہے ناظرین, جو ٹائلز اور ایکسیسریز اور امینٹیز ہیں 2000 سب امپورٹڈ ہیں, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ آپ کو 10 سال تک کوئی آپ کا نلکا یا کوئی اس طرح کی چیز خراب ہونا مشکل ہوتا ہے. مشکل ہو گئے. تو یہ مجھے بتائیں کہ اس میں ابھی اگر بک کراتے ہیں تو اس میں کیا فوائد؟ اب یہ ہے نا کہ اس کی سافٹ لانچنگ چل رہی ہے. جو منیمم سائز 2 بیڈ کا ہے وہ 2 کروڑ روپے کا ہے, جو میکسیمم سائز ہے وہ 2.5 کروڑ کا ہے, جس میں 25% ڈاؤن پیمنٹ ہے, باقی 5 ایئر کی ایزی انسٹالمنٹ پلان ہے. آنے مطلب ہے کہ لگژری ایٹ افورڈیبل ریٹس ایٹ ویری ایزی انسٹالمنٹ پلان, فلیکسیبل انسٹالمنٹ پلان. ہم اور اگر فرض کریں گراؤنڈ بریکنگ کے بعد اگر لوگ بک کراتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا؟ تو ڈیفینیٹلی جس طرح اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی, انوینٹری ہماری شارٹ ہوتی جائے گی, کنسٹرکشن آتی جائے گی اوپر, تو دین ریٹ اس کا انکریز ہوگا. جی انشاءاللہ ٹل فنیشنگ ٹل پوزیشن اس کا ریٹ 25,000 سے لے کے 30,000 پر اسکوائر فیٹ ہوگا. اور ابھی کتنا ہے؟ ابھی 16,000 بروشر ریٹ ہے, اس میں ہم 5 to 10% ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں. اوکے جی. تو ابھی تک اگر میں پوچھوں آپ سے کہ ماشاءاللہ سے گراؤنڈ بریکنگ سے پہلے کتنی بکنگ ہوگی؟ الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے, بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. جی. اچھا, دیٹ مینس کہ پہلے سے ہی لوگ جو ہے, یہ بھی اچھی بات ہے نا کہ آپ گراؤنڈ بریکنگ سے پہلے اگر لیں گے تو آپ کو فائدہ اس لیے کہ آپ اس کی پرائس جو ہے اس طرح نہیں بڑھ جائے گی. سافٹ لانچنگ میں یا پری لانچنگ میں بندہ اس کو پرچیز کر سکتا ہے. آپ کی سافٹ لانچ یہ والی جو ابھی ٹل گراؤنڈ بریکنگ کچھ آئیڈیا ہے کہ عید کے بعد کب ود ان منتھس آپ کہہ سکتے, کیونکہ عید کے بعد فوراً مارکیٹ نہیں اوپن ہوتی ہے نا, آپ کے لیبر وغیرہ سٹاف بھی آتا ہے, تو تقریباً تو بیسیکلی اپریل بھی ہوگا پورا, یا اپریل کے اندر بک کرنے کے لیے انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ. تو اب مجھے بتائیں کہ اس پروجیکٹ کے بعد, اب یہ تو پروجیکٹ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اسی پہ صرف دھیان دے رہے ہیں, یا آپ کا آئیڈیا ہے یا آپ کا پلان ہے کہ اسی کے ساتھ کوئی اور بھی پروجیکٹ سٹارٹ کیا جائے؟ فی الحال 110% ہماری ساری کنسنٹریشن اسی پروجیکٹ کے اوپر ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. 12 کنال 24 سٹوری 8 لاکھ کورڈ ایریا, اس کو سیل کرنا, پھر اس کو کنسٹرکٹ کرنا, پھر اس کو فرنش کرنا, پھر اس کو آباد کرنا, میرے خیال میں بہت مشکل کام ہے. اچھا, تو اگر اسی پہ ہم فوکس کریں تو وہ بہتر ہوگا. اچھا, جو ان کے بلڈرز ہوں گے, جی, آپ نے علیحدہ سے ایک پوری لگژری بلڈنگ جو ہے, وہ جو بلڈرز ہوں گے جو یہاں پہ آبویسلی 5 سال کام کریں گے, ان کے لیے بھی ریزیڈینشیل بلاک بنا ہے؟ ہاں, میری اپنی ان ہاؤس کنسٹرکشن کمپنی ہے. اچھا, پراپر ٹیم ہے, پراپر سٹاف ہے, اور سیلز بھی اس کو ہم خود کر رہے ہیں ان ہاؤس, بنا بھی اس کو ہم خود رہے ہیں, پلاٹ بھی اپنا ذاتی ہے, اور کمپنی بھی اپنی ہے, گروپ بھی اپنا ہے, سب کچھ ان ہاؤس ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹھیکیدار کوئی اور ہے, بیچنے والا کوئی اور ہے, پلاٹ کسی اور کا ہے, بلڈر کوئی اور ہے, کمپنی کسی اور کی ہے, سب کچھ ان ہاؤس. یہ بہت مین ایک پوائنٹ ہے کہ جو بلڈرز ہیں وہ یہ خود ہی ہیں. یہ نہیں کہ کسی سے آپ کھڑکیاں لگوا رہے ہیں, آپ کسی سے کچھ کروا رہے ہیں. تو بیسکلی ایچ اینڈ ایوری جو ڈیٹیلنگ ہے وہ آپ کسی سے پروجیکٹ کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, آپ کنسٹرکشن کسی اور سے کرا رہے ہیں, پلاٹ کسی اور کا ہے, تو کل کو آپس میں مسئلے مسائل, اور پھر اس میں فنیشنگ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی, ہوتی, کوالٹی نہیں ہوتی, وہ اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہوتی, اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا. اچھا, یہ مجھے بتائیں, وہ جو آپ علیحدہ سے بلڈنگ ان کے لیے بنا رہے ہیں, وہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کن کے لیے؟ وہ جو آپ کے وہاں پہ 5 سال کام کریں گے, وہ ایک علیحدہ سے بلڈنگ نہیں آپ بنا رہے کہ وہ وہاں پہ رہیں گے؟ نہیں, وہ تو سٹاف اکوموڈیشن کی, ہاں, اس کو آپ لیبر کیمپ کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ ان کا لیبر کیمپ اگر دیکھ لیں, ریزیڈینسز کے اندر نہیں ہے, وہ تو سائڈ پہ ایک لیبر کیمپ, جو میرے پی ایم ہے, جی ایم ہے, سرویئرز ہے, جو بھی کنسٹرکشن کی ڈپارٹمنٹ والے ہیں,
ان کے اکوموڈیشن وہاں پہ ہم بنا تو رہے اس میں اکوموڈیشن میں آپ نے ان کو کیا کیا فیسلٹیز دی ہیں؟ ہیں. یہ کہ صبح کا بریک فاسٹ ملتا ہے, لنچ ملتا ہے, ڈنر ملتا ہے, ان کو جو بھی ایک فیسلٹیز ہوتی ہے رہائش کے لیے نا دبئی اسٹینڈرڈ کی. ہم بھی لیبر کیمپ بھی اسی اسٹینڈرڈ کا لیبر کیمپ بھی بنا رہے ہیں. تو دیکھیں نا, جب اس اسٹینڈرڈ کا کام آپ لینا چاہ رہے ہیں ایسا ہی تو ہے. پھر ان کو اتنی کمفرٹ بھی دینا آپ بڑا نے ضروری خود آ کے ہمارے آفس کو دیکھ لیا, اس کی فنیشنگ دیکھ کے, اس کے اسٹینڈرڈ کو دیکھ کے, پھر آفس کے اندر جو 2 بیڈ اپارٹمنٹ میں نے بنایا وہ بھی آپ نے خود اپنی آئی وٹنس کی. اچھا, اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتی ہے کہ الطاف کس ویژن کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے, کس پیشن کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. ناظرین, آپ نے اگر ان کا وزٹ کرنا ہے نا آفس فیصل ہلز میں, تو جو 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہے فلی فرنشڈ, آپ کو ماڈل اپارٹمنٹ دیکھنے کو, کتنی اس کی بیلکنی ہے, کیا اس کی لک ہوگی, کون سی امینٹیز لگی ہیں باتھ روم میں, اس کے علاوہ کچن میں اسپیشیس بیڈ روم ہے, بڑے بڑے ونڈوز ہیں, کھڑکیاں کیسی ہیں, وہ آپ کو اس ماڈل اپارٹمنٹ میں دیکھنے کو ملے گی. تو ضرور وزٹ ضرور کریں. ہوتا ہے نا کہ یار کیسا ہوگا, تو لوگ تصویریں دکھا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, 3D کے حد تک یا ویڈیو کے حد تک. ہم نے تو پریکٹیکل ریئل ماڈل اپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. اوکے, ونڈرفل. سو یہ کہ ناظرین, آپ کا کوئی سوال ہے ان سے تو آپ ضرور کال کر کے پوچھ سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. اچھا, اب یہ بتائیں, رمضان اب کی آمد ہے. اب رمضان میں ظاہر ہے آفس کا بھی ماحول چینج ہوتا ہے, تو آپ کے آفس کی ٹائمنگز آج کل کیا ہیں؟ آفس کی ٹائمنگ صبح 10:30 سے 4:30 تک ہے. اچھا, میں تو 5 ساڑھے 5 تک ہوتا ہوں. ہاں, سٹاف چلا جاتا ہے 4 ساڑھے 4 تک. اور یہ کہ جو سٹاف وہاں ہوتا ہے ان کا جو ان کے اکوموڈیشن افطاری وہیں آفس کے اندر ہی ہے. افطاری بھی آفس کے اندر ہے, سیری بھی وہیں پہ. آپ گھر پہ کرتے ہیں کہ وہیں کرتے ہیں؟ نہیں, میں نے 2 افطاری سٹاف کے ساتھ کی ہے, باقی گھر پہ کی ہے. اچھا, گھر میں آپ کا فیوریٹ کیا, ان سی چیز آپ کی جو وائف ہیں وہ کیا بنا کے رکھتی ہیں؟ روش ہے, روش. مزہ ہے, روش سے افطاری کرے تو مزہ ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ وہ ہم لوگ تو یہ نا کہ وہ زیادہ تر افطاری جیسے سٹارٹ ہوتی ہے کھجور کے بعد فوراً روش سٹارٹ کر لیتے. وہ پکوڑے, سموسے, ان چیزوں کو زیادہ نہیں کرتے نا, فوراً ہی کھانا سٹارٹ کر لیتے ہیں. اچھا, تو یہ گھر میں بنتا ہے سب؟ ہاں, گھر میں ہی بنتا ہے. اور یہ کہ نان اور وہ ناظرین, میرے تو ناظرین پکوڑے سے, اور ہم لوگ, آپ لوگ پکوڑے سموسے نہیں زیادہ کھاتے؟ نہیں, بالکل نہیں کھاتے. ہوتے ہیں دسترخوان پہ, لیکن زیادہ تر پریفر اس روش وغیرہ ہو گئے, باقی جو چیزیں ہیں ٹریڈیشنل ہماری. ٹریڈیشنل, جی, دیٹس ونڈرفل. ناظرین, آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی یہ ہو کہ اس لیے میں کھانا ساتھ بناتی ہوں کہ کھانا ساتھ کھایا کریں. تو ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. کون بات کر رہی ہیں؟ مریم بات کر رہی ہوں کانا شریف سے. کون؟ مریم بات کر رہی ہوں. مریم بات کر رہی ہیں. کیسی ہیں مریم, آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. مجھے آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. اچھا, آج کے سوال کا جواب بتائیں گی؟ جی بتاؤں گی. سب سے پہلے مسجد کس نبی نے بنائی تھی؟ سب سے پہلی مسجد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کا جواب نوٹ کر لیا. اب دیکھتے ہیں کہ آج 3 ونرز کون ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ مریم, بہت شکریہ. اچھا, اب یہ مجھے بتائیں. اچھا ناظرین, وقفہ آ گیا, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اور اس کے بعد پاکستان میں پراپرٹی خریدنے اور بیچنے کی کیا صورتحال ہے, یہ بھی الطاف خان صاحب سے اس کی بات کریں گے. الطاف ڈیولپمنٹ سے CEO ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کا جو پروجیکٹ ہے دیٹس کالڈ دی ریزیڈنسز, جو کہ فیصل ہل میں ہے. اور گراؤنڈ بریکنگ سے پہلے اگر آپ بکنگ کرائیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ مناسب ملے گا. اس کے بعد گراؤنڈ بریکنگ کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر پرائسز آہستہ آہستہ پراپرٹی کی اوپر جاتی ہیں. سو بک یور اپارٹمنٹ ناؤ. آن دس نوٹ ایک چھوٹا سا وقفہ. لوگوں کو تو دنیا میں, لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں. لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں. ہم کو یہی کافی ہے, ہم کو یہی کافی ہے. سرکار ہمارے ہیں, ہم کو یہی کافی ہے. سرکار ہمارے ہیں, لوگوں کو تو دنیا میں رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے آقا.
رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے آقا کچھ بھی ہے میرے آقا کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں لوگوں کو تو دنیا میں مانا کہ گناہگار ہوں پھر بھی یہ تسلی ہے مانا کہ گناہگار ہوں پھر بھی یہ تسلی ہے سرکار ہمارے ہیں سرکار ہمارے ہیں بس سرکار ہمارے ہیں لوگوں کو تو دنیا میں رہتے ہیں سدا نور کی مانند میرے دل میں رہتے ہیں سدا نور کی مانند میرے دل میں وہ دن جو ضیاء میں نے وہ دن جو ضیاء میں نے طیبہ میں گزارے ہیں وہ دن جو ضیاء میں نے طیبہ میں گزارے ہیں لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں لوگوں کو تو دنیا میں سبحان اللہ بہت خوب ہمارے ساتھ جو ہے عاصم ایوب خان صاحب کیسے ہیں آپ نہیں غلط ہو گیا سوری قاری محمد طاہر صاحب کیسے ہیں آپ معاف کیجیے گا مسٹیک ہو جاتی ہے بہت شکریہ کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں ویورز میں تو آپ کو بار پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ماہ مبارک میں اتنا اچھا یہ پروگرام رکھا ہوا ہے جس میں قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوتی ہے ترجمہ بھی اور نعت خوان حضرات بھی آتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے آمین سب آمین تھینک یو سو مچ بہت شکریہ آپ کا یہ ٹاپس کی طرف سے آپ کو گفٹ ہیمپر بہت شکریہ تھینک یو سو مچ تھینک یو ناظرین آپ جو ہے ہمارے شو میں حصہ لے سکتے ہیں اس وقت ہمارے جو مہمان ہیں وہ الطاف خان صاحب ہیں سی ای او ہیں الطاف ڈیولپمنٹ اور ان کا پروجیکٹ جو ہے دا ریزیڈنسز جو ہے اس وقت شروع ہونے والا ہے تو اگر ابھی آپ بک کریں گے فیصل ہلز میں سو اگر ابھی آپ بک کریں گے تو آپ کو کافی اس میں جو ہے فائدہ ہوگا اور گراؤنڈ بریکنگ اس کی عید کے بعد ہے اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا اس کے حوالے سے پروجیکٹ کے حوالے سے تھوڑی اور ڈیٹیلز بھی بتائیں تاکہ جتنے ویورز ہیں ان کو اور زیادہ اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے اصل میں اوورسیز کے لیے میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ اوورسیز کلائنٹ بہت مشکل سے پیسے کماتے ہیں اوورسیز کلائنٹس اوکے تو ان کو ایک سیف جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہر وقت ایک تلاش ہوتی ہے نا تو وہ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ بھی چیک کر سکتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کو ہمارے آفس بھی سینڈ کر سکتے ہیں بریفنگ لے سکتے ہیں پروجیکٹ کے بارے میں مجھ سے بھی مل سکتے ہیں میری ٹیم سے بھی مل سکتے ہیں
तो वो जितनी भी उनकी सेविंग है हम उनके लिए एक स्पेशल कस्टमाइज पेमेंट प्लान भी बना सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर एक इंस्टॉलमेंट मेरी महीने की 3 लाख रुपए पर मंथ है 2 बेड अपार्टमेंट की, अगर वो कहते हैं अल्ताफ हमारी सेविंग मंथली 1.5 से 2 लाख है, तो वो हम उनके लिए एक स्पेशल कस्टमाइज पेमेंट प्लान भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके। तो उनका मेरा एक मैसेज है कि एक दफ़ा लाजमी हमारे ऑफिस विजिट करें, हमारे वेबसाइट को चेक करें और देन अपने फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर करें। सेफ एंड सिक्योर, वंडरफुल। नाज़रीन, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद है फॉर द फ्यूचर। आजकल का दौर आपको पता है कि कोई ना कोई चीज़ आपके पास सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए। सो ऑन दिस नोट, अब ये मुझे बताएं कि रमज़ान में जनरली आपकी जो रूटीन है सोने उठने की, उसमें क्या एकदम से चेंजेस आते हैं? चेंजिंग ये कि रात को थोड़ा लेट तक जागते हैं, फिर सुबह तहज्जुद के लिए सेहरी के लिए उठना पड़ता है, उसके बाद दोबारा सोते हैं, थोड़ा सा ऑफिस का टाइम भी डिस्टर्ब। वैसे रूटीन में हम जाते हैं 8:30-9 बजे, तो रमज़ान में 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि सहरी में आप, ये तो आप अफ्तारी में तो रोज खाते हैं ना, और बाकी जो फ्रूट एंड लवाजमा, तो सहरी में क्या खाते हैं? सहरी में मैं शुरू से वो देसी घी खाता हूँ। देसी घी? जी, देसी घी। खाली? नहीं, रोटी के साथ। नहीं तो अच्छा, देसी घी रोटी के साथ। हाँ। और साथ में क्या, चाय दही क्या? नहीं, साथ में दही होती है, ग्रीन टी, उसके साथ खजूरी वगैरह होती है, और एक फ्रूट सैलेड का बोल भी एक सुबह सहरी में कर लेते हैं। जी नाज़रीन, ऐसी बात नहीं है, अल्ताफ साहब जो है ना देसी घी रोटी के साथ खाते हैं। तो अच्छा, और घर में माशाल्लाह से आपका जो एहतमाम होता है, कभी इफ्तार में कहीं जाना पड़ जाए तो ज़्यादातर आउटडोर आप जाते हैं, मतलब रेस्टोरेंट कोशिश करते हैं कि पहले 15 रोज़े घर में गुजारें, अफ्तारी घर में अपने वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ, भाइयों के साथ करें। उसके बाद फिर डेली बेसिस पे इन्विटेशन होती है तो मजबूरन जाना पड़ता है। इन्विटेशन ज़्यादातर कौन, आपके जो प्रॉपर्टी वर्ल्ड के लोग हैं? प्रॉपर्टी के भी, उससे हट के भी, बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, दोस्त वगैरह। जी, तो फिर आपको भी देनी पड़ती होंगी जी, बिल्कुल देनी पड़ती है। अंदाज़न कितने लोगों की आप अफ्तारी देते हैं? डिफरेंट, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑफिस में डेली बेसिस पे बहुत बड़ी अफ्तारी होती है। अच्छा, सॉरी नाज़रीन, अल्ताफ डेवलपमेंट्स का जो ये मैं अपार्टमेंट की आपसे बात कर रही थी, ये आप देखें, ये मॉडल अपार्टमेंट है। एग्जैक्टली बिल्कुल इससे ज़्यादा अच्छा आपको इन पर्सन दिखेगा। ये आप देख सकते हैं, लेटेस्ट अमेनिटीज़ हैं, ये इसी तरह की लुक है। और एग्जैक्टली हमारे ऑफिस के अंदर ये एग्जैक्टली जो है ना इनके ऑफिस के अंदर ये 2 बेडरूम उसी उसमें जो लेआउट है एग्जैक्ट बिल्डिंग के अंदर एग्जैक्ट 1645 स्क्वायर फीट का है। 1645 1645 स्क्वायर फीट का, 1645, जो कि पूरी बिल्डिंग में 85% सेम साइज के अपार्टमेंट। और इसका जो बैल्कनी का एरिया है ना, वो भी 6 बाय 18, 6 बाय 18, 6 बाय 18, मोस्ट स्पेशियस बैल्कनी। अच्छा, एक और चीज, अब उस पर वापस आते हैं, जो अपने डिटेल्स इसकी हैं कि जो बिल्डिंग में लिफ्ट के साथ साथ और क्या नीचे अमेनिटीज होंगी जो कि और किसी प्रोजेक्ट में अभी तक नहीं है? एमिनिटीज तो मेरी 25+ एमिनिटीज है, जिस तरह एक 5 स्टार होटल में एमिनिटीज है उससे ज्यादा एमिनिटीज है, जिसमें जिम है, पूल है, स्पा है, ग्रोसरी स्टोर, मेडिकल स्टोर, बार्बर शॉप, स्नूकर, टेबल टेनिस है, 3D एक सिनेमा भी है, कैफे भी है, रेस्टोरेंट भी है। दुबई से पहली दफ़ा इंस्पायरेशन हम कोर्टयार्ड हमने डिज़ाइन किया हुआ है। कोर्टयार्ड जहाँ पे आप फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। तो उसके बाद फर्स्ट टाइम हमने बहुत फास्टेस्ट एलिवेटर इसमें डिज़ाइन किया, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी एक फ्लोर वो 3 सेकंड के अंदर क्रॉस करेगा। और उसमें सिक्योरिटी का भी बहुत खास ख्याल रखा गया है। लाइक आपका अपार्टमेंट 10 फ्लोर पे, आपकी लिफ्ट की कार्ड की एक्सेस सिर्फ 10 फ्लोर तक जा सकती है, ना कि आप नहीं रुक सकते, नहीं, ना कि आप 15 में जाएंगे, ना कि आप 5 में जाएंगे। तो इस तरह की डिफरेंट नहीं। एक और चीज़ आपने जो बताई थी मुझे, जो मुझे याद है कि नीचे जो है गेस्ट रूम्स भी हैं बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर को ऊपर गेस्ट रूम्स भी। अगर आपके गेस्ट आते हैं तो आप अपने अपार्टमेंट में गेस्ट को नहीं रोक सकते, तो आप नीचे गेस्ट रूम पेड होंगे, और नीचे मेड रूम भी है, डे केयर सेंटर भी है, किड्स प्ले एरिया भी है, और ड्राइवर रूम्स भी है मेरे पास। किसी के ज़ाहिर है आपसे कोई मिलने आएगा तो जनरली बेचारे जो ड्राइव करते हैं वो गाड़ी में बैठे रहते हैं, तो अगर ओवरनाइट स्टे करना है ऐसे ही है, ड्राइवर रूम्स भी है, मेड रूम्स भी है, गेस्ट रूम्स भी है, मेड रूम भी है, मेड रूम भी है, बिल्कुल। अच्छा, और ये कि अगर आपके गेस्ट आ गए हैं और जाहिर है आपके पास स्पेस नहीं है तो आप उनको ठहरा सकते हैं वहाँ पे एज अ होटल। ऐसा ही है, पेड Wonderful, जी, फर्निश बेस्ट गेस्ट रूम्स हैं, बस आप उनको पे करना है मैनेजमेंट को, और वहाँ पे आप अपने गेस्ट को ठहरा सकते हैं। जबरदस्त कोई इवेंट आप। और लॉन्ड्री तो एक हर अपार्टमेंट के अंदर भी लॉन्ड्री है, प्लस पब्लिक लॉन्ड्री भी है नीचे बेसमेंट के अंदर,
اچھا آپ وہاں سے بھی پیڈ لانڈری کرا سکتے ہیں. دیکھیں وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو ظاہر ہے ٹھہریں گے وہاں پہ ایز گیسٹ ٹھہریں گے یا ایز اے ایون ڈرائیو جو کرتے ہیں ایسے ہی ان کے لیے وہ بھی ایک کر سکتے ہیں. facility. پلس بلڈنگ کے اندر جو لوگ ہیں آج کل زیادہ تر عورتیں لانڈری خود نہیں کرتی, باہر سے کرواتی ہیں نا, تو وہ بھی وہاں سے کرا سکتے ہیں. اچھا پیڈ لانڈری. ہاں جو پھر جو اپارٹمنٹ کے لے آؤٹ کے اندر جو لانڈری روم ہے یا سٹور ہے اس کو آپ ایز اے اسٹڈی روم بھی بنا سکتے ہیں, اس سے آپ مطلب ایک سٹور بھی بنا سکتے ہیں. وہ اتنا بڑا ہے کہ میں نے دیکھا جب وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ لانڈری کے ساتھ ساتھ ادھر آپ ایک چھوٹا سا سٹنگ ایریا بھی بن سکتا ہے اور وہ ایک سن روم ٹائپ بھی ہے وہاں ایسے پہ ہی ہے جہاں سے نیچرل لائٹ بھی آ رہی ہے. اچھا الطاف صاحب سب سے اچھی بات جو مجھے لگی نا وہ وزٹ کر کے کہ آپ نے نیچرل لائٹ کو اتنے خوبصورتی سے یوز کیا ہے کہ آپ کو ایک گھٹن والی فیلنگ نہیں ہے ایسی, کیونکہ آپ کی ونڈوز جو ہیں وہ سیلنگ تک ہے. ہاں فلور ٹو سیلنگ اس کو کہہ سکتے ہیں, 10 فٹ بائی 10 فٹ. اصل میں ہم نے اس میں ایسے چینج کیا نا کہ آپ کو اس کے اندر اپارٹمنٹ کی فیلنگ نہ ہو, آپ کے ایک کنال کے گھر والی فیلنگ ہو. اب اپارٹمنٹ تو ہر بندہ بنا رہا ہے, اس میں آپ کی سیلنگ کی ہائٹ 8 فٹ کے اوپر ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہوتی ہے, آپ کا دل گھٹن ہوتا ہے, آپ وہاں پہ وہ انجوائے نہیں کر سکتے, آپ اس کو لگژری نہیں کہہ سکتے. لگژری کا مطلب یہ نہیں کہ مہنگا, لگژری کا مطلب ہے لائف سٹائل. جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں آپ اتنی زیادہ نیچرل سن لائٹ آ رہی ہے کہ آپ کا بجلی کا بھی اتنا بل جو ہے ایٹ لیسٹ شام تک آپ سنگل لائٹ بھی آن نہ کریں. سنگل لائٹ کی کیونکہ ضرورت ہے اور نیچرل لائٹ انسان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. اور فریش ایئر کے لیے بھی ہم نے وہاں پہ بہت زبردست بڑے سلائڈنگ ڈورز دیے ہوئے ہیں. فریش ایئر بھی آپ لے سکتے ہیں. اسلام آباد کے ویدر کا آپ کو پتہ ہے 4 ڈیفرنٹ ویدر ہیں, تو جسٹ آپ نے جون جولائی میں آپ کا بل زیادہ آئے گا, اس کے علاوہ آپ کو زیادہ اے سی لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. صحیح بات. بیلکنی بھی آپ انجوائے کر سکتے, بہت اسپیشیس بیلکنی ہم نے ڈیزائن کی ہے اور کورڈ ہے آن فرام دی ٹاپ. بالکل کورڈ ہے. کورڈ ہے. ان سے اور گپ شپ لگائیں گے, ایک چھوٹا سا ناظرین وقفہ ہے. وقفے کے ساتھ بعد ہمارے ساتھ جو ہے عاصم ایوب خان صاحب ہوں گے جن کا پنجاب پولیس سے تعلق ہے لیکن بہت ہی خوبصورت نعت خوانی کرتے ہیں, تو آج ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں. ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں, سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں, دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں, سرداریاں اقصا دے وچ یوسف کیا ہن میں کدوں سوہنا رہیا, اقصا دے وچ یوسف کیا ہن میں کدوں سوہنا رہیا, قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں, قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں, سرداریاں رتبہ کسے پانا ہی نہیں, نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں, رتبہ کسے پانا ہی نہیں, نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں,
नबूवत दियां कुलवारियां नबूवत दियां कुलवारियां मुहम्मद उते ख़त्म हो गया सरदारियां चन तोड़ के जोड़े जड़ा सूरज पिछा मोड़े जड़ा चन तोड़ के जोड़े जड़ा सूरज पिछा मोड़े जड़ा ए अज़मतां सुन सारियां ए अज़मतां सुन सारियां मुहम्मद उते ख़त्म हो गया ए अज़मतां असरा दी शब बोसे लवे रूहुल गमी हाकिम कवे असरा दी शब बोसे लवे रूहुल गमी हाकिम कवे हुबदारियां ते मन ठारियां मुहम्मद उते ख़त्म हो गया सरदारियां ते मुख्तारियां मुहम्मद उते ख़त्म हो गया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसिम अयूब खान साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज का जो हमारा कुकिंग सेगमेंट हैज़ बीन ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर वादी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, इनकी तरफ से इनका शुक्रिया। एंड टॉप्स फ्रूट जूसेस एंड इनकी जो और प्रोडक्ट्स हैं जिनमें सिंथेटिक विनेगर है, ग्रीन चिली सॉस है, इमली जिंजर सॉस है और जैम, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो डिशेस हैं दोनों बन चुकी हैं। दही फुल्की जो है वो बनाई थी मैंने, वो उसका आपने रेसिपी देख ली थी। दोबारा से आप आज रात में दोबारा रिपीट होगा और कल सुबह इंशाल्लाह आप दोबारा से देख सकेंगे। और आलू पालक अलवीना जी ने रावलपिंडी से फरमाइश की थी, बहुत बहुत शुक्रिया उनकी, जो है उन्होंने हेल्प आउट कर दिया हमें कि क्या बनाना है। साथ साथ आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो अल्ताफ़ डेवलपर्स के CEO जनाब अल्ताफ़ खान साहब मौजूद हैं। अपना जो प्रोजेक्ट है जो लग्जरी से भरपूर है, द रेजिडेंसेस, जो कि फैसल हिल में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो ईद के बाद इंशाल्लाह होगी, लेकिन अभी भी आप इसकी जो है लॉन्च हो चुका है प्रोजेक्ट और इसकी आप बुकिंग करा सकते हैं इनके वेबसाइट पर जाके। और उसके अलावा वेबसाइट अल्ताफ़ साहब क्या है? www.development.com। और उसके अलावा फेसबुक पे भी है, आप जा सकते हैं अल्ताफ़ डेवलपर्स के नाम से, और साथ में इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, और टिकटॉक पे भी है। टिकटॉक कैसे भूल सकते हैं हम, टिकटॉक आजकल नया जो है वो बन गया है प्लेटफॉर्म। ओके नाज़रीन, ये देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की जो डिश है आलू पालक वो बन चुका है, और इसके ऊपर आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया शामिल करना है। ये आप गरम मसाला इज़ ऑप्शनल, अगर आपने डालना है तो ठीक है, वरना बहुत लोगों को नहीं पसंद होता। सो ये आज की डिश जो है चेक कर लें। तरा थैंक यू सो मच, आज की डिश कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जो हमारे आज के आसिम अयूब खान साहब हैं, आपके लिए फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल
اور نیکسٹن بیبی کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ تشریف لائے, یہ لیں یہ آپ کے لیے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آن دس نوٹ ناظرین, ایک چھوٹا سا ایز یوزول کیا کریں الطاف صاحب, ماشاءاللہ آپ کے جو ہے اشتہار چل رہے ہیں اور باقی ہماری جو جتنے اسپانسرز ہیں, تو لائیو نشریات اور بھی رمضان میں یہی ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا آپ کے لیے. جی ناظرین, ویلکم بیک. اس وقت ہم کافی ایک بہت ہی پیاری گفتگو میں تھے, تو اس لیے میں تھوڑی سی وہ تھی, تو واپس آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ الطاف ڈیولپمنٹ کے جناب CEO جناب الطاف خان صاحب موجود ہیں, اور ہمیں جو خوبصورت آواز کے مالک جو ہے نعت خوان, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, نعمان علی ہاشمی صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں نعمان؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں, شکر الحمدللہ. کتنے عرصے سے آپ نعت رسول مقبول پڑھ رہے ہیں؟ میں تقریباً 5-6 سال ہو گئے الحمدللہ. اور آپ ویسے پڑھتے ہیں؟ جی جی. کہاں پہ؟ میں نے PTV میں بھی پڑھا ہے, روز نیوز میں بھی پڑھا ہے, اور آزاد کشمیر میں بھی پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. اور آپ ویسے کیا آپ جاب کرتے ہیں؟ میں ویسے نیٹ کام ٹیکنالوجی میں تھا. اچھا, ونڈرفل. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ کی خوبصورت آواز میں ابھی سنتے ہیں. کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. تشریف رکھیں. الطاف صاحب, ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ 15ویں روزے کے بعد جو ہے بیٹری ڈاؤن ہو جائے. ایسا ہی ہے بالکل, تو اس کے اسپیشلی جو لاسٹ کے 10 to 15 منٹس ہوتے ہیں نا, ہاں بالکل ہمت ختم ہو جاتی ہے. اچھا, اب آپ کی ہمت, ان کی ہمت نہیں ختم ہوئی ناظرین. ماشاءاللہ سے سب سے جو ہے لگزوریس پروجیکٹ جو ہے ان کا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, گراؤنڈ بریکنگ. لیکن اس سے پہلے اگر آپ بک کرائیں گے تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا. فیصل ہلز میں آپ نے جا کے ان کا آفس جو ہے وہ وزٹ کرنا ہے, الطاف ڈیولپرز کے نام سے, اور ادھر جا کے آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی. اس وقت آپ کو 2 بیڈروم کا ماڈل اپارٹمنٹ تیار آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ مجھے بتائیں, بکنگ کا آج اگر بکنگ ہوتی ہے آج سے ہفتے بعد, تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے فیصل ہلز کہ ہمارا پروجیکٹ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے. فیصل ہلز کے اندر. فیصل ہلز 60,000 کنال کے اوپر ڈیولپ سوسائٹی ہے, جو ویل پلین اور مینٹین سوسائٹی ہے چودھری عبد المجید صاحب کی. اس کو میجر 5 روٹس لگتے ہیں. بیک سے ان کو موٹر وے M1 لگتا ہے, فرنٹ سے GT روڈ لگتا ہے, مرگلہ جو ڈبارہ روڈ ہے وہ آپ سے ودن 5 منٹس کے اوپر ہے. آپ کا اسلام آباد کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ آپ سے 15 to 20 منٹس پہ ہے. اسلام آباد کا جو مین ڈاؤن ٹاؤن ہے F10, یہ بھی آپ سے 20 منٹ کے ڈرائیو کے اوپر ہے. اور وہ جو ایک روڈ ہے جو کہ سگنل فری ہے, جو کہ وہاں سے مرگلہ ایونیو آپ کہہ سکتے ہیں. جی, اس کے علاوہ آپ جو پروجیکٹ ہے دی ریزیڈنسز بالتاؤ ڈیولپمنٹ فیصل ہلز کے سب سے پرائم لوکیشن A بلاک کے اندر ہے. پھر 3 سائیڈڈ کارنر پلاٹ کے اوپر ہے. پھر اسلام آباد اور پاکستان کے سب سے ایکسپیرینس مائنڈ آرکیٹیکٹ اور اسٹرکچر انجینئر اس کو پلان کیا اور ڈیزائن کیا ہے نا. تو اب اس کی سافٹ لانچنگ یا پری لانچنگ چل رہی ہے. اگر آپ بالکل سٹارٹ میں پری لانچنگ میں اس میں انویسٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ 100% انکریز ہوگی ٹیل پوزیشن ٹیل فنیشنگ. تو یہ ابھی رائٹ ٹائم ہے کہ آپ اس میں انویسٹ کریں 25% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ, اور 4 سے 5 سال کے ایزی پیمنٹ پلان کے سے آپ انویسٹمنٹ اس میں کرتے جائیں. ونڈرفل, زبردست, تھینک یو سو مچ. ہمیشہ سے ایک کہتے ہیں نا, جو ایک مستند اور زبردست پروجیکٹ ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرنا مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے, ہماری ٹیم کو بھی. اینڈ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ایک اچھا سا پیغام ہمارے ویورز کو دینا چاہیں گے آپ؟ بس یہ کہ ہمیشہ محنت کرے, پازیٹیو سوچیں, اپنے ملک کے لیے سوچیں, اور بس محنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. بے شک بے شک, بہت اچھی بات کی. تھینک یو سو مچ الطاف صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور ناظرین, آج کا سوال تھا کہ سب سے پہلی مسجد کس نبی نے بنائی تھی؟ 2 سے 3 اپیرنٹلی لوگ ہیں جنہوں نے بالکل صحیح جواب دیا تھا. وہ ہیں جی حضرت شیس علیہ السلام. حضرت شیس علیہ السلام نے سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ بنائی تھی. تو جن کا جواب صحیح ہے ان تک جو ہے نیکسٹن بیبی, نیکسٹن ہے نا, نیکسٹن بیبی کی طرف سے آپ تک, نو آئی ایم سوری, معاف کیجیے گا, ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے 3 جو ہے وہ آپ کو پہنچ جائیں گے زبردست سے گفٹ ہیمپر. اور ناظرین, ایک چیز میں نے ضرور پڑھنی ہے, آپ کو پڑھ کے بتانی ہے. یہ برٹش کاؤنسل کی طرف سے ہے کہ شادی کے لیے میاں بیوی دونوں کا سمجھدار ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے گھر اور خاندان کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں. کم عمری میں شادی خاندان کی بربادی ہے.
بچوں کو بہترین پرورش اور تعلیم و تربیت ہی آپ کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ ایک بہتر معاشرے کی تشکیل تبھی ممکن ہے جب ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ خواتین افراد باہم معذوری اور خواجہ سرا بھی برابری کے شہری ہیں، ان کو بھی عزت و وقار کے ساتھ جینے کا حق ہے۔ مملکت پاکستان کے قیام کا مقصد ایک ایسے معاشرے کی تشکیل تھا جہاں سب کو اپنے اپنے عقائد اور رسومات کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق ہو۔ ہم سب ایک پاکستانی ہیں جنہیں مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چیز ضرور رکھیں کہ کم عمری کی شادیاں جو ہیں وہ نہ کریں، اس سے صحت کے اوپر بھی بہت اثرات ہوتے ہیں، اور ایک جب چھوٹی بچی ہے تو اس کو کیا پتہ دنیا کا، وہ اپنے بچوں کو کیا بتا سکتی ہے۔ ایک اچھے معاشرے کے لیے جب بالغ ہو جائیں اس کے بعد بے شک آپ جو ہے شادیاں کریں، اس میں سمجھ بوجھ بھی ہو جاتی ہے اور چیزوں کا، دنیا کا اور دنیا داری کا پتہ بھی لگ جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ٹیم کا سب کا۔ آپ سے ہم اینڈ میں خوبصورت نعت رسول سنتے ہیں ایڈور کی طرف سے، اور اسلام آباد چائے کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر جناب ہمارے ساتھ، یہ آپ کے لیے، اور تھینک یو سو مچ۔ آپ کو اچھا سا پیغام دینا چاہیں گے جلدی سے رمضان کے حوالے سے؟ کچھ دینا چاہیں گے؟ کچھ نہیں دینا چاہیں گے؟ یہی کہتے ہیں کہ رمضان مبارک ہو سب کو میری طرف سے، رمضان مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ایک مرتبہ پھر رمضان نشریات جو کہ ہمارا رمضان شادمان ہے اس میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں۔ آج کا شو آج رات کو اور کل صبح آپ دیکھ سکیں گے۔ الطاف صاحب کا ونس اگین شکریہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد۔ آپ کی نعت۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد در نبی پر نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔
ہے نگاہ لطف کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. درِ نبی پر